اب ہم بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرقی وسطی کے دورے کے بارے میں۔ بہت ہی تاریخی دورہ ہے ان کا، جب سے انہوں نے صدارت کا منصب سنبھالا اس کے بعد سے ان کا یہ پہلا دورہ ہے بین الاقوامی۔ دوسرے دن سے متعلق آپ کو اپڈیٹس دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچے۔ دوسرے دن ان کا 4 روزہ یہ دورہ ہے، جو کہ ناظرین ایک تاریخی لمحہ ہے، کیونکہ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے قطر کا پہلا آفیشیل سٹیٹ وزٹ کیا ہے۔ لیکن قطر پہنچنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں ایک اور اہم ملاقات کی، جب انہوں نے شام کے نئے صدر احمد الشرا سے پہلی دفعہ ملاقات کی۔ یہ تقریباً اس صدی میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب امریکہ اور شام کی لیڈرشپس ایک میز پہ آئی ہیں اور آمنے سامنے آئی ہیں، اور ملاقات میں جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی شامل تھے اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان فون پر کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں ممالک ترکی اور سعودی عربیہ کی بہت کاوشیں ہیں امریکہ اور شام کو قریب لانے میں، اور ناظرین یہ وہی احمد الشرا ہیں جن کو 6 سے 8 ماہ قبل وہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ تھے، لیکن ان کو فتح ملی بشار الاسد جیسے ظالم اور جابر کے خلاف، اور اب احمد الشرا اب سیریا کو مشکلات سے نکالنا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا سے ریپروچ کر رہے ہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بیسکلی ان کی تعریف کی کہ وہ بڑے ینگ اور انرجیٹک آدمی اور اپنے ملک کے لیے کہنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ میڈیا کے مطابق احمد الشرا کو بتایا کہ ان کے پاس اپنے ملک میں بہت کچھ تاریخی کرنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ امریکی صدر نے اس ملاقات میں شام پہ زور دیا کہ دہشت گردی کے خاتمے پر وہ مزید کام کریں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی بھی ترغیب دی۔ ناظرین اس امید کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس تاریخی دورے میں کچھ اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ آ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع حل ہو، امن کی کوششیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، چاہے وہ یوکرین اور رشیا کے مابین ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو۔ ناظرین اس ملاقات کے بعد سیریا کے صدر احمد الشرا نے امریکہ کو شام کے پیٹرولیم سیکٹر پہ سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی۔ بعد میں جب ڈونلڈ ٹرمپ ایئر فورس 1 پر قطر کے لیے روانہ ہوئے تو صحافیوں نے ان سے احمد الشرا کے بارے میں پوچھا اور ان کے پہلے امپریشن پوچھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ان کے بارے میں کہا گریٹ، اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے بہت اچھا، ینگ اٹریکٹیو گائے، ٹف گائے، اسٹرانگ پاسٹ اور بہت ہی اسٹرانگ پاسٹ فائٹر، وہ سب کچھ ایک ساتھ کرنے کا اصل موقع ملا ہے۔ تو انہوں نے ان کی سیریا کے صدر احمد الشرا کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ سیریا پر سے تمام پابندیاں اٹھا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا جب انہوں نے اعلان کیا تو کس طرح پورا کا پورا ہال جو امریکہ اور سعودی عرب کا سمٹ تھا، جس میں سعودی کراؤن پرنس ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں، اور پوری دنیا معترف تھی امریکی صدر کے اس اقدام کی۔ اور ناظرین جب قطر پہنچے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال پوری شان و شوکت کے ساتھ کیا۔ ایئر فورس 1 کے قطر کی ایئر بیس میں داخل ہوتے ہی جس طرح سعودی عرب میں F-15 طیاروں نے بھرپور استقبال کیا تھا، اسی طرح ہوا میں یہ F-15 طیاروں نے فائٹر جیٹ سے صدر کو آنری اسکورٹ فراہم کیا، اور قطر پہنچنے پر ریڈ کارپٹ بچھا تھا، اور ملک کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے ان کے استقبال کیا بڑے بھرپور انداز میں۔ سفید گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار سیریمونیل گارڈز نے ان کی موٹرکیٹ کے ساتھ چل کر انہوں نے اسٹیٹ وزٹ کی جگہ تک اسکورٹ کیا۔ قطر کے امیر الثانی نے خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کو یہاں پانے پر بہت اعزاز محسوس ہو رہا ہے، ہم بہت ایکسائٹڈ اور بہت خوش ہیں، اور یہ ایک تاریخی وزٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آیا آپ جانتے ہیں یا نہیں کہ آپ پہلے امریکی صدر ہیں جو آفیشیلی طور پہ قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر دیوان قطر کے گورنمنٹ سینٹر کے اندر ڈیکور پر حیرت کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ماربل بہت پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ قطر کی جس طرح رائلٹی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ امریکہ اور قطر نے کم از کم $1.2 ٹریلین کی ڈیلز پر دستخط کیے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن بھی شامل ہے، جس کے تحت جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ قطر ایئر ویز امریکی کمپنی بوئنگ سے 210 ایئرکرافٹ خریدے گی، جس کی مالیت $200 ارب ہے۔ سرکاری فیکٹ شیٹ کے مطابق یہ ڈیل اکیلے ہی $96 ارب کی ہے، اور یہ بیسکلی آگے جاتے ہوئے $200 ارب تک جا سکتی ہے۔ یہ بوئنگ کی تاریخ میں جیٹس کا سب سے بڑا آرڈر ہے ناظرین۔ تو دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں، اگرچہ کچھ چند مہینے میں جو اکانومی کے حوالے سے ٹیرفس کے حوالے سے وہ کافی زیادہ دنیا ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، لیکن پچھلے 10-12 دن ان کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ قطر پہنچے ہیں اس پہ جو ٹریڈ ڈیلز میں ڈرون، اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کی خریداری، انرجی سیکٹر پہ سرمایہ کاری بھی شامل ہیں۔ بہت واسٹ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے مشرقی وسطی کے ممالک کے درمیان۔ صرف اس دورے پہ ہی تقریباً $1.8 کھرب کی سرمایہ کاری کا اعلان
कर चुके हैं ये मशरक़ी वस्ती के ममालिक कतर और सऊदी अरब। अब आज डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली यूएई भी पहुंचने में लगे हैं और इस पर भी दुनिया की नज़र रहेगी, क्योंकि यूएई इस हवाले से बड़ा रेलेवेंट मुल्क है। रूस और यूक्रेन के हवाले से भी बड़ा रोल है यूएई का, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है, इसराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से भी। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दस्तावेज़ात पर दस्तखत के मौके पर कहा कि उनका ख्याल है कि इन दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के बाद हम कतर और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को एक और लेवल पर ले जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से भी कुछ कमेंट्स दिए। 12 अप्रैल से अमेरिका हर हफ्ते ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है और उसमें मसरूफ़ है, जिनमें से हालिया तरीन ओमान में पिछले हफ्ते हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि उन्हें हरकत में आना होगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान खुशहाल हो, अच्छा करे, कामयाब हो और खुश रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में रहने वाले बहुत से ईरानियों को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं और हम चाहते हैं कि यह अमन के साथ ख़त्म हो और खौफनाक तरीके से नहीं। इस दौरान अमेरिका में ट्रंप का कतर में स्टॉप डेमोक्रेटिक पार्टी में आंखें खोलने का सबब बना। इतवार को अपने दौरे से पहले ट्रंप को कतर ने $400 मिलियन का लग्जरी बोइंग 747-8 जेट, जिस पे बेसिकली पैलेस इन द स्काई कहा जाता है, उन्होंने जो है वो ट्रंप को गिफ्ट दिया है। और इस पे डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो देखा जाए तो तिल मिला उठी है, वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि अमरीकी कवानीन के ख़िलाफ़ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।